چلایا تو اس لشکر میں سب سے بڑی تعداد میرے غوث کے شاگردوں کی تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پتہ یہ لگا ضروری نہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں اگائی جائے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ حال بن گیا ہے کہ رزلٹ ابھی چاہیے، ابھی تنظیم بنائے، ابھی اس تنظیم کا صدر سیکریٹری بنائے اور کل کو وہ ہمیں رزلٹ دے دے۔ میاں رزلٹ لانے میں کبھی کبھی زندگی پوری لگتی ہے اور کبھی زندگی پوری گزر جائے اور رزلٹ۔ غوث اعظم نے موومنٹ چلایا، تحریک بنائی، نظام بنایا، کس کے لیے؟ ایسے نوجوان تیار کرنے کے لیے جو قبلہ اول کی غیرت دل میں پیدا کر سکے۔ وہ نظام بنا کے میرے غوث چلے گئے۔ غوث اعظم کی زندگی میں ان کے بنائے ہوئے نظام کا، ان کی تنظیم کا وہ رزلٹ نہیں آیا، لیکن غوث اعظم کی مثال کی چند سال کے اندر آ گیا۔ تو ضرورت ہے آج اس تعلیمی کانفرنس کے اسٹیج سے ان تمام ذمہ دار علماء کی موجودگی میں آپ سب سے ہمارا یہ کہنا ہے، اپنے اندر پیشن اور صبر پیدا کیجیے، جذباتی مت بنیے، عقل مندی سے کام لیں، اپنے نوجوانوں کو جذبات سے روکیں۔ جب کوئی قوم زوال کے دور سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے 3 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، 3 چیزوں پر۔ سب سے پہلے خوب کمائیں۔ کیا کریں؟ خوب کمائیں۔ دوسرا کام سیونگ کریں، پیسہ بچا کے چلیں۔ تیسرا کام فضول خرچی سے بچیں۔ 3 کام کریں۔ جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں وہ 8 کی آمدنی میں روپیے کا خرچہ نہیں کرتی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم کماتے 100 ہیں اور ہوٹل میں کھانا 500 کا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب جن کے پاس پیسہ ہے، اڈانی نے، امبانی نے اپنے بال بچوں کی شادی پر ہزاروں کروڑ روپے پھونک دیے، ان کا پھونکنا بنتا ہے بھائی، ان کے پاس لاکھوں کروڑ روپیہ ہے۔ اما بھیا آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ گھوڑا اگر نال ٹھکواتا ہے تو مینڈکی کیا امی نال ٹھکوائیں گے؟ ایک نال میں مینڈکی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے بندو اپنے کمائی پر دھیان دو اور غیر ضروری چیزوں سے بچو۔ آپ کی پولیٹیکل کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ پولیٹیکلی کوئی بہت افیکٹو سماج اور معاشرہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو آپ مائنورٹی میں ہیں اور کمزور مائنورٹی میں ہیں۔ مائنورٹی کا کام یہ ہوتا ہے سمجھ بوجھ سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کاج پہ دھیان دے، اپنا اللہ اور اپنا گھر میں رہ کر کے اپنی ضرورت اور اپنے معاملات کو نبھائے۔ آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ آپ تلنگانہ کے مسئلے پہ اپنی رائے دیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے مہاراشٹر کے مسئلے پہ اپنی رائے دیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے پنجاب کے مسئلے پر اپنی رائے دیں؟ ارے جو لوگ کیپیبل لوگ ہیں وہ لوگ رائے دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ یار آپ کی رائے اور میری رائے کی فرق ہے، اس لیے آپ سے میرا کہنا یہ ہے غیر ضروری سبجیکٹ، ٹاپک اور موضوعات سے خود کو بچائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو باادب بنائیے، نمازی بنائیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، تعلیم گاہوں کو، مدرسوں کو، اسکولوں کو، انجمنوں کو آباد رکھیں اور 10-20 سال کے لیے بھول جائیں کہ آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے۔ 20 سال کا ٹائم اپنی نسل کو دے دو، صرف کمانے پر، بچانے پر، فضول خرچی روکنے پر۔ 20 سال اگر آپ نے دے دیے، رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں آج یہاں غوث الورا تعلیمی کانفرنس کا 17واں اجلاس ہے۔ 20 سال کے بعد جب 37واں اجلاس ہوگا، میرا یقین ہے کہ اگلے 20 سال کے بعد اس اسٹیج سے صرف غوث الورا ایوارڈ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ کم سے کم غوث الورا انٹر کالج کے نام سے ایک بڑے اسکول کی تقدیر کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 20 سال دے دیں۔ آپ کہیں گے 20 سال تو بہت ہوتے ہیں بھائی، بچہ 20 سال نہیں جوان ہوتا ہے۔ اگر 2 سال میں بچہ باقر میں جوان ہو جائے تو ہمیں بتا دو پوری دنیا میں بچہ 20 سال میں جوان ہوتا ہے، اس سے پہلے جوان؟ یہ نیچرل طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے یہی اصول اور یہی مزاج دیا گیا ہے دنیا کے ہر چیز کو کہ بھائی صاحب چیزیں دیکھیں، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہوتا۔ غوث اعظم نے تعلیم کے زمانے سے محنت کی، استاذی کے زمانے میں محنت کی، تب جا کر کے ایک رزلٹ نکلا۔ آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی لیے آپ سے چند چھوٹی چھوٹی باتوں کی گزارش کی ہے، اور اس لیے گزارش کی ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ پیار کے دیپ جلاتے ہوئے چلنا ہوگا۔ ہمارے ناظرین صاحب کے پاس بڑے اچھے شعر ہیں،